से हाजिर कर रहे थे, लेकिन होना तो यही चाहिए था कि मुझे इस्लाम हम इस वक्त कोरोना खबरों के नंबर हो जाते, मगर बस उनको आने में 5-7 मिनट है, इसलिए करीब थे और पहुंचेंगे और सीधे इंशाअल्लाह नंबर पे होंगे, क्योंकि बहरहाल हमें कुछ भी करके इस मजलिस को नमाज जुहर से कबल एक मजलिस खत्म कर लेना है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार चाहे कि और नंबर के आ जाएंगे, मैं इतना समझता हूँ। लेकिन थोड़ा सा जो मौका है हमारे पास, हमारे दरमियान हमारे भाई मुबारक जलाल साहब मौजूद हैं, उन्होंने पेश किया था। मैं चाहूँगा कि और से पहले कि मैं लेकिन एक 4 चीजें मैं कहूँ। एक चीज ये होती है कि बाबे बेटा का तस्करा मासूमा की बात आती है तो बाबे बेटा का तस्करा जरूर होता है, और उसके बाद भी ये भी कि साहब इनके लिए पूरी कायनात है, वो एक छोटे से टुकड़े के लिए नहीं, उनको ऐसा कोई मामला नहीं था। यहाँ से बेचारे कि ये नूर है, रोशन है कायनात इनसे, यह नूर है, रोशन है कायनात इनसे, जमीन तेरी चमक की है जरूरत क्या। यह नूर है, रोशन है कायनात इनसे, जमीन तेरी चमक की इन्हें जरूरत क्या। कि मतालेबा था कि चेहरों को देख ले दुनिया, मतालेबा था कि चेहरों को देख ले दुनिया, वगरना बातें फिदक की इन्हें जरूरत क्या। वगरना बातें मतालेबा था कि चेहरों को देख ले दुनिया, वगरना बातें फिदक की इन्हें जरूरत क्या। आइए हज़रात, इन्हीं इशारात के साए में मैं अपने बहुत ही मोहतरम छोटे भाई और हमारे जिले की आबरू जनाब मुबारक जलाल साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं तशरीफ लें और करें। नारे सलावत। मैं मतलब वाले थे, एक बार बाबा से मतलब है जुज़े फातिमा न कोई, एक नई दिल्ली सही पढ़ रहा हूँ। जुज़े फातिमा न कोई मिला आयतों के भी, गिराने से भी गिर न पाएगी। शेर हमारे बताओ इस्लाम में पेश कर रहा हूँ। गिराने से भी गिर न पाएगी, होंगे इमाम बाड़े अगर मस्जिदों के भी, शायद कोई बात हो, लेकिन आप मुकामी से मुसीबत मिलेगा
تو بڑی مہربانی ہوگی میں پیش کر رہا ہوں میں اپنے گاؤں والوں سے کہہ رہا ہوں ہماری مجھے سنیے گا داد دیتے رہیے گا میں مطلب پیش کرتا ہوں اگر مولود کعبے کا میرا مولا نہیں ہوتا چلیے بھائی ساری دنیا حیران ہے تیر لگنے میں بچہ مسکرائے آپ کو میں پیش کر رہا ہوں اسی کربلا کی فتح تیرے نام ہے اصل شیخ ماما ہے ایک معجزہ میں بیان کر رہا ہوں اچھا لگے تو سبائی کو بتا دیجیے گا کہیں لکھا نہیں ملتا کہ غازی کو قضا آئے یہ بات ہے یہاں پر لوگی کہ کہیں لکھا نہیں ملتا کہ غازی کو قضا عباس مر جاتے علم اٹھا نہیں
ہوتا اور عشق میں ہر انصار شہر قرآن کے سورے نہیں ہوتے. قرآن مجید ایک سورہ آواز بند ہے. مجلس کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے. میں ایک بار اپنے اس محترم مجلس میں جو صحن امام بارگاہ میں تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ امام بارگاہ میں کافی جگہ ہے، تشریف لائیں. اور جس کا انتظام تھا وہ گھڑی بھی تمام ہو گئی. ہمارے درمیان حجت الاسلام علیہ جناب مولانا قلب جواز صاحب کو نقوی امام جمعہ لکھنؤ تشریف لا چکے ہیں. بس چند لمحوں میں آپ کے سامنے وہ حاضر ہو رہے ہیں. بہت دیر سے اس بات کا اعلان ناظم مجلس کے ذریعے سے کیا جا رہا تھا کہ بہرحال پہلی مجلس نماز سے پہلے تمام ہو جانی ہے. میں نے بھی کئی بار اس اعلان کو سنا اور آج بھائی کے ان جملوں کی تکرار سنی تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر ہم نماز کا لحاظ نہیں کریں گے تو کون کرے گا. اس لیے کہ ہم ان کے ماننے والوں ہیں کہ جنہوں نے نماز کو بچایا ہے. ہم ان کا ماتم کرنے والے ہیں، ہم ان کی فرشتہ بچھانے والے ہیں جنہوں نے روز عاشور میدان کربلا میں اول وقت نماز کو یاد دلا کر کے اپنے آپ کو امام کی دعاؤں کا مستحق قرار دیا. ہاں یہ بہت بڑا شرط ہے. اگر آپ نماز کو وقت پر یاد کریں گے تو آپ امام زمانہ کی دعاؤں کے مستحق قرار پائیں گے. آپ سنتے رہتے ہیں، اس لیے آپ نے امام حسین نے کہا تھا سعید و زہیر کے لیے کہ پروردگار ہے نماز کو دعاؤں میں شمار کرنا. تو یہ مرتبہ ہے، یہ اہمیت ہے، یہ عظمت ہے اور اس کا احترام بہرحال میں تو اپنا اصولی میں نے بنا دیا کہ میں نماز مجلس نہیں پڑھتا اور جہاں بھی رہتا ہوں وہاں کوشش کرتا ہوں کہ وقتہ اول وقت نماز کے لیے ہو، ورنہ نماز کا وقت تو بہت ہی طولانی ہے. مگر اصل مسئلہ ہے اول وقت نماز پڑھنے کا. اور وہی میں جو جملہ کہہ رہا بات میں کہیں سے کہیں چلی گئی کہ خوش شہزادی کائنات حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کہ وہ حدیث اور آپ کا وہ سوال اس اعلان کو سننے کے بعد ذہن میں آیا کہ جو آپ نے اپنے بابا پیغمبر اسلام ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. بزرگوں سے معذرت کے ساتھ میں اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں سے مخاطب ہوں اور وہ ان سے دوسری توجہ کا طالب ہوں کہ وہ غور فرمائیں. ایک معصوم سے سوال کر رہا ہے اور اس نقطے کو بھی آپ جانتے ہیں جو معصوم سے سوال کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جانتا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں. میسج پیغام سندیش ہم تک پہنچانا ہوتا ہے، اس لیے معصوم سے سوال کرتا ہے. شہزادی ہے معصومہ، پیغمبر ہے معصوم سے سوال کر رہی ہے. بابا بتائیے اگر نماز کو کوئی سبک سمجھتا ہے، نماز کو کوئی ہلکا سمجھتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ لیکن یہ روایت ایسی ہے کہ اس کو سننے کے بعد اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب سبک سمجھنے کا اتنا بڑا نقصان ہے تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی تارک الصلاۃ ہے تو شاید اسے اپنی منزل اور ٹھکانہ نہیں ملے گا. نماز کو ہلکا سمجھنا. ہمارے بچے ہمارے جوان کیا کہتے ہیں؟ اچھا ظہر کی اذان ہو رہی ہے ابھی پڑھ لیں گے، بھاگی تھوڑی جا رہی ہے. اسی کو کہتے ہیں ہلکا سمجھنا. اسی کو کہتے ہیں ہلکا سمجھنا، سبک سمجھنا. شہزادی کہتی بابا اگر نماز کو کوئی ہلکا سمجھتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں سیدہ اگر نماز کو کوئی ہلکا سمجھتا ہے تو پروردگار اعلیٰ
तरह की मुसीबतों में उसे मुब्तला कर देता है। अल्लाह अकबर। किस लिए? नमाज को हल्का समझने के सबब 13 तरह की मुसीबतों में उसे मुब्तला कर देता है। देखिए, दो मकसद है इस हदीस को बयान करने का। एक तो जाकिर मजलिस मिंबर तक आ जाए, और दूसरे इसी मजलिस के जरिए से शहजादी कायनात के हवाले से मजलिस से लिहाजा उन्हीं की बात इसी मजलिस के हवाले से हमारे नौजवान भाइयों तक पहुंच जाए जो इसे अहमियत नहीं देते, जिसे इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। 13 तरह की मुसीबतों में परवरदिगार आलम उसे मुब्तला करता है। 6 मुसीबतें ऐसी हैं कि जिनका ताल्लुक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से है। 3 मुसीबतें ऐसी हैं कि जिनका ताल्लुक वक्त मौत से है, 3 कब्र से है और 3 हश्र से है। तो 9 वो है, 6 ये है, कुल 15 तरह की मुसीबतें हैं। ज़हन में बात ये भी रहती है कि वहां दीन का जो भी काम किया जाएगा उसका फायदा कल मिलेगा। ये भी ज़हन से निकाल दीजिए। यही तो बारगाह वो बारगाह है जहां कुछ उधार नहीं होता। अल्लाह की बारगाह, मासूमीन की बारगाह हो जहां कुछ उधार नहीं होता। अभी कीजिए, अभी लीजिए। यहां देर और ताखीर नहीं है। तो 6 ऐसी मुसीबतें हैं कि जिनका ताल्लुक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से है। पहला नुकसान पैगंबर फरमाते, सैयदा अगर नमाज को कोई हल्का समझता है तो परवरदिगार आलम उसकी उम्र की बरकत को कम कर देता है। देखिए, जिंदगी ऐसी शय का नाम है, ऐसी नेमत का नाम है, ऐसी दौलत का नाम है कि इंसान दुनिया के सारे सरमाए को इसी जिंदगी को बचाने के लिए कुर्बान कर देता है। हुजूर फरमाते हैं, अगर नमाज को कोई हल्का समझता है तो परवरदिगार आलम उसकी उम्र की बरकत को कम कर लेता है। गोया हदीस रवायत हमें इस बात की तरफ मुतवज्जे कर रही है कि अगर अपनी उम्र को बढ़ाना है, उसमें बरकत पैदा करना है, तो नमाज को अव्वले वक्त अदा करो। पैगंबर फरमाते, सैयदा अगर नमाज को कोई हल्का समझता है तो परवरदिगार आलम उसके रिज़्क़ की बरकत को छीन लेता है, सख्त कर लेता है। और ये आप भी सुनते रहते, हम भी सुनते रहते, क्या बताएं जनाब, कमाते कमाते मरे जा रहे मगर पूरा नहीं पड़ता, मगर पूरा नहीं पड़ता। हदीस क्या कह रही है? अगर नमाज को कोई हल्का समझता है तो परवरदिगार आलम उसके रिज़्क़ की बरकत को छीन लेता है। गोया हदीस हमें इस बात की तरफ मुतवज्जे कर रही है कि अगर चाहते हो कि तुम्हारा थोड़ा सा रिज़्क़ बहुत ज्यादा हो जाए तो उसके लिए नमाज को अव्वले वक्त अदा करो। ये है वो नुकसानात कि जो नुकसानात हमें सिर्फ इसलिए उठाने पड़ते हैं कि हम नमाज को उसके वक्त पर याद नहीं करते और अदा नहीं करते। तीसरा नुकसान पैगंबर फरमाते हैं, सैयदा अगर नमाज को कोई हल्का समझता है तो परवरदिगार आलम उसके हक में बुजुर्गों की दुआ को कबूल नहीं करता। देखिए, ये सारे नुकसानात ऐसे हैं कि जिनका ताल्लुक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से है, उसके हक में बुजुर्गों की दुआ को कबूल नहीं करता है। दुआ की जरूरत किसे है? हमारे बच्चों को है, हमारे जवानों को है, हमारे भाइयों को है जो पढ़ रहे हैं, उन्हें इम्तिहान में कामयाबी के लिए दुआ की जरूरत है। जो पढ़ चुके उन्हें जॉब के लिए बुजुर्गों की दुआ की जरूरत है। हदीस क्या कह रही है? अगर नमाज को हल्का समझोगे तो तुम्हारे बुजुर्गों की दुआ तुम्हारे हक में कबूल नहीं होगी। लिहाजा हमारे बच्चों को, हमारे जवानों को अगर वो चाहते हैं कि हमारे हक में हमारे बुजुर्गों की दुआ कबूल हो जाए तो इसके लिए उन्हें अपने आप को नमाजों को वक्त पे अदा करने का पाबंद बनाना होगा। पैगंबर फरमाते, सैयदा अगर नमाज को कोई हल्का समझता है तो परवरदिगार आलम उसके हक में उसके बाप की दुआ को कबूल
نہیں کرتا ہے. پھر پیغمبر فرماتے ہیں سیدہ اگر نماز کو کوئی ہلکا سمجھتا ہے تو پروردگار عالم اس کے حق میں اس کی ماں کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے. اور پھر پیغمبر چھڑا نقصان بتا رہے ہیں کہ اگر نماز کو کوئی ہلکا سمجھتا ہے تو پروردگار عالم اس کے چہرے کی بیوٹی کو، اس کے چہرے کی خوبصورتی کو، اس کے چہرے کی سندرتا کو سم کر دیتا ہے. بہت بڑا نقصان ہے. ہمارا کون بچہ، ہمارا کون جوان یہ نہیں چاہتا کہ وہ خوبصورت دکھائی دے. نہیں، یہ تو ہماری فطرت ہے، یہ ہمارے مزاج میں ہے، یہ ہمارے نیچر میں ہے. چاہے جس مرحلے عمر میں انسان ہو وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت دکھائی دے، وہ خوبصورت دکھائی دے. اسی لیے تو خوبصورت بنانے کے کارخانے کھل گئے ہیں بیوٹی پارلر کے نام سے. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ اگر نماز کو کوئی ہلکا سمجھتا ہے تو پروردگار عالم اس کے چہرے کی بیوٹی کو چھین لیتا ہے. گویا حدیث ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے. آخری بات ہے، ہمارے نوجوان غور سے سماعت کریں گے. حدیث ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ اگر نماز کو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت دکھائی دے تو اسے پارلر نہ جانا ہو بلکہ وقت سے مسلح عبادت کرائے. قدرت ایسی خوبصورتی عطا کر دے گی کہ اگر سرتن میں جدائی بھی ہو جائے گی تو چہرے سے نور نکلتا ہوا نظر آئے گا. صلوات محمد علیہ حضرات معصومین کی تاریخ ولادت پر اور معصومین کی تاریخ شہادت پر صرف جشن کرنا یا صرف فرش عطا بچھانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ان یادوں کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف بھی توجہ ہماری ہونی چاہیے کہ جس کی یاد میں ہم نے فرش محفل یا فرش مجلس بچھایا ہے اس کی سیرت ہمیں کیا دعوت دے رہی ہے، اس کے اقوال ہمیں کن باتوں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. تو ان کی سیرتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. سچا غم اور واقعی ایام فاطمی کے سلسلے کی یہ عزا ہماری کارآمد ہوگی اگر ہمیں اقوال سیدہ پر عمل کرنے کی توفیق انہی مجالس کے ذریعے سے حاصل ہو جائے. صلوات محمد والے محمد. حضرات وقت کل 25 منٹ کا بچا ہوا ہے. سرکار بھائی سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے میں آئے اور بتائیں کہ مجلس ہوگی یا نماز کے بعد ہی ہوگی. تب تک آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے خانوادہ محمد اظہر مرحوم کی جتنے بھی مرحومین ہیں اور جو بھی حال کے دنوں میں علماء اور خود پاکستان میں جو مومنین جن کا قتل عام ہوا ہے اور تمام مومن مومنات اپنے مرحومین کی بھی آپ حضرات ایثار ثواب فرمائیں. تشریف لا رہے ہیں ایک بار پھر. وہ ہمارا مجمع جو کرسیوں پر بیٹھا ہے شاید سے انہیں بیٹھنے میں آرام ملے گا مگر جو فرش ادا کا ثواب ہے اس سے بالکل 100% وہ محروم رہیں گے. اور
اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مجلس مجلس نہیں ہوتی ہے بلکہ مجلس جنت ہوتی ہے. تو جو مجلس میں بیٹھے ہیں وہ جنت میں بیٹھے ہیں اور جو مجلس سے باہر بیٹھے ہیں وہ جنت سے باہر بیٹھے ہیں. لہذا جتنی جلدی ہو سکے آپ حضرات جنت میں داخل ہو جائیں. بلا فصل مجلس کو خطاب فرمایا جا رہا ہے حضرت اسلام علیہ مولانا قلب جواد نقوی صاحب اللہ امام الجمعہ لکھنؤ. نعرہ صلوات. آواز بلند صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين والله أصدق القائلين يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ذکر ایسا ہے جو ہر قسم کو دور کرنے والا ہے. آیت کریمہ تو قرآن مجید کی ہر آیت بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور ہر آیت میں فلسفہ کا پورا قانون ہے. لیکن یہ آیت کریمہ اسلام کی جو بنیادی پالیسی ہے اس کو ہوتا ہے. جو قرآن مجید کی جو بنیادی پالیسی ہے اس کا اعلان ہو رہا ہے. اعلان ہو رہا ہے کہ ان اکرمکم یا ایھا الناس تمام انسانوں کو خطاب ہوتا ہے. مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے, مومنوں سے خطاب نہیں ہے, بلکہ پوری انسانیت سے خطاب ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے دنیا میں ڈالا. جناب آدم جناب حوا پوری کے ذریعے پوری نسل انسانی سے. وجعلناکم شعوبا وقبائل, اور جب تمہاری تعداد بڑھ گئی, جب تمہاری آبادی بڑھ گئی, تو ہم نے تمہیں خاندانوں میں اور قبیلوں میں تقسیم کیا. خاندانوں میں قبیلوں میں تقسیم کیا. اب یہ تقسیم کیوں ہوئی اس کا سبب قرآن بتا رہا ہے. لتعارفوا, تاکہ تمہیں پہچانا جائے, تاکہ تمہاری شناخت ہو. یہ جو قبیلوں میں تقسیم ہوئے ہو, یہ جو خاندانوں میں تقسیم ہوئے ہو, اس کا سبب یہ ہے کہ تمہیں پہچانا ہے, تمہاری شناخت ہو جائے. اس کا مطلب یہ خاندان یا قبیلہ سبب عزت نہیں ہوتا ہے, سبب عزت نہیں ہے, بلکہ صرف اور صرف پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے.
صرف اور صرف تعارف بدل گیا ہے، تمہیں پہچانا جائے تمہارا تعارف ہو. اب سب عزت کیا چیز ہے اس کا اعلان، کیا چیز عزت عطا کرتی ہے اور جس چیز سے عزت ملتی ہے اس کو اعلان فرما رہی ہے کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. دیکھو اللہ کی نگاہ میں زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جس کا تقویٰ زیادہ ہے، جو صاحب کردار ہے، جو باقیرہ کردار ہے، وہ صاحب عزت ہے اللہ کی نگاہ میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ خاندان میں عزت ہے، نہ قبیلہ میں عزت ہے، نہ دولت میں عزت ہے، نہ اقتدار میں عزت ہے، نہ حکومتیں میں عزت نہیں، بلکہ اگر سب عزت ہے تو وہ پاکیزگی کردار ہے، وہ بلندی کردار ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں عزت ملتی ہے. اب میں چاہتا ہوں ہر کا تعارف بچوں جوانوں کے لیے تقوی کا ہو جائے. اب اصطلاحی بات میں نہیں پڑھنا ہے بلکہ عام اہم لفظوں میں میں چاہتا ہوں کہ تقویٰ آپ دیکھیں کہ تقوی کی بنیادی حیثیت ہے پڑھانے کی. اور شاید کچھ بچوں جوانوں کو اور کچھ لوگوں کا برا بھی لگ جائے، لیکن کیا کیا جائے حقیقت ہے جو بیان کرنا ہے. آپ یاد رکھیں قرآن مجید اعلان فرما رہا ہے کہ کسی مسلمان کا عمل قابل قبول نہیں، کسی مسلمان کا عمل قابل قبول نہیں، کسی مومن کا عمل بھی قابل قبول نہیں. اور ظاہر کے مجھے میں سناٹا ہے، وہ سمجھ رہا ہوں کہ میں بھی طرف سے کہہ رہا ہوں. ان کا دیکھیے مولانا کی پکڑ ہو گئی آج پہلے میں کوئی مسلمان کا عمل قابل قبول ہے، نہ کسی مومن کا عمل قابل قبول ہے. میں بھی کہہ رہا ہوں جو قبولیت کی سند دے گا وہ اعلان کرے گا، جو قبول کرے گا اس کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے اور صاف لفظوں میں اعلان ہو رہا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. انما حضر کے لیے آتا ہے، یعنی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. وہ انما کا بہت ہی زیادہ پہچانا ٹرم ہے. انما یرید اللہ، انما ولیکم اللہ، وہی انما یاد استعمال ہو رہا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. ہم صرف اور صرف صاحبان تقویٰ کے عمل کو قبول کرتے ہیں. اور میری تو اعلان نہیں ہوا، اللہ کی طرف اعلان ہو رہا ہے کہ ہم صرف اور صرف صاحبان تقویٰ کا عمل قبول کرتے ہیں. اب اس سے زیادہ بھی سخت ہے جو کرنا چاہتا ہوں، کوئی مسلمان جنت میں نہیں جائے گا. اس سے زیادہ سخت ہوگا، کوئی مسلمان جنت میں نہیں جائے گا، کوئی مومن بھی جنت میں نہیں جائے گا. اور یہ بھی میرا اعلان نہیں، اعلان اس کا ہے کہ جس نے جنت خلق فرمائی ہے، جس نے جنت بنائی ہے، اس کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. ہم نے جنت متقین کے لیے سجائی ہے. مجھے واپس جانا ہے اور فلائٹ بھی پکڑنا ہے دہلی، مجھے شام کو روانہ ہونا ہے. تو بہت زیادہ وقت جو کہ ٹائم بھی اتنا نہیں ہے کیونکہ سبیلت کا وقت قریب آ جائے گا، لیکن آدھاش ہے 1 بجے سے نہیں جائے مستی پتہ چلا ہے. تو اس کے لحاظ سے ان کو میں بھی کرنا ہوگی. اعلان میری طرف سے نہیں ہے، جو بات مجھے پہلے مولانا نے کہا ہے، یہ اعلان اللہ کی طرف سے. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ صرف صاحبان تقویٰ کے عمل کو قبول کرتا ہے. اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِین. ہم نے جنت کو متقین کے لیے سجایا ہے. متقین کے لیے جنت ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، مومنین کے لیے نہیں ہے، متقین کے لیے جنت ہے.
اب سوال یہ ہوتا ہے کہ متقین کے لیے جنت ہے تو لے جانے والا کون ہونا چاہیے؟ اتنی دیر آپ کو پریشان کیا کیا سوال یہ ہے کہ لے جانے والا کون ہونا چاہیے؟ کیونکہ جب جنت متقین کے لیے مسلمانوں کے لیے نہیں، مسلمان کو شرط ہے، مسلمان مومن اور کے بعد کا درجہ، یہ بات آخری درجے کا نام ہے تقویٰ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی اگر مسلمان ہے تو نہیں جائے گا، یا خالی اگر مسلمان ہے تو نہیں جائے گا، مومن ہے تو نہیں جائے گا، لیکن صاحب تقویٰ ہونا ضروری ہے۔ اسلام کے ساتھ ایمان کے ساتھ غور بات ہو رہا ہے، اسلام کے ساتھ ایمان کے ساتھ متقی ہونا بھی ضروری ہے، صاحب تقویٰ ہونا بھی ضروری ہے۔ تو صرف مسلمان ہے تو نہیں جائے گا، صرف مومن تو نہیں جائے گا، متقی ہونا ضروری ہے، صاحب تقویٰ ہونا ضروری ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جب متقی کے لیے جنت ہے، صاحب تقویٰ کے لیے جنت ہے، تو اب جنت لے جائے گا کون؟ لے جانے والا کون ہے؟ آپ یاد رکھیں، قرآن نے صاف اعلان کیا، یوم ندعو کل اناس بإمامہم۔ پوری توجہ ہے، میدان حشر میں امام کے ساتھ لوگ جائیں گے، امام کے ساتھ جائیں گے، بہت توجہ ہے، امام کے ساتھ لوگ جائیں گے، ادھر امام ہوگا، وہاں امام آگے آگے ہوگا۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ اب جنت پہ نہ خلیفۃ المسلمین لے کر جائے گا، اب جنت پہ نہ امیر المومنین کو لے کر جائے گا، ارے سارے ارکان چرا لیے ہیں، بڑی میاں میں جو بیٹھ رہا ہے خلیفۃ المسلمین بھی ہے، امیر المومنین کا لقب بھی مل رہا ہے، بنی عباس میں جو بیٹھ رہا ہے خلیفۃ المسلمین کا لقب بھی ہے، امیر المومنین کا لقب بھی ہے، بلکہ نہیں، جب یہ بغدادی بیٹھا ابو بکر بغدادی، آپ دیکھیے کون کون سے لقب کو دیے گئے، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، ملا عمر بیٹھا تو یہی لقب دیے گئے، بہت توجہ ہے، یہی لقب دیے گئے، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین۔ اس کا مطلب ہے کہ خلیفۃ المسلمین کا لقب بھی چرا لیا گیا، امیر المومنین کا لقب بھی چرا لیا گیا، اور میدان حشر میں نہ خلیفۃ المسلمین لے کر آئے گا نہ امیر المومنین لے کر آئے گا، کیونکہ جنت پہ جائیں گے متقین، جنت پہ جائیں گے متقین، تو متقین کو لے جانے والا کوئی امام المتقین ہونا چاہیے۔ سب لقب چرا لیے، آج تک کوئی امام المتقین نہیں بنا۔ تو یہ دو چار والی بات ہے کہ اعلان ہو رہا ہے کہ تقویٰ ہمارے تقویٰ کے لیے جنت، اور اس کا مطلب ہے، اور اعلان ہو رہا ہے کہ امام لے کر جائے گا، تو جب امام لے کر جائے گا اور متقین کے لیے جنت ہے تو لے جانے والے امام المتقین ہونا چاہیے، وہ سوائے مولا کائنات علی بن ابی طالب کے کوئی۔ تو اس کا مطلب ہے بلندی کردار یہ ہے بنیاد، نہ دولت، نہ ثروت، نہ اقتدار۔ اچھا یہاں کے اوپر ایک پہلو ہے، تو آپ اہم لفظوں میں جو بات کہی جاتی ہوئی ہے، تقوی کے معنی ہے اللہ کا خوف۔ میں چاہتا ہوں کہ ہلکی سے تشریح ہو جائے، کم وقت ہے اس بات کو مکمل کرنا ہے کہ اللہ کا خوف یہ تھا۔ میں نے کہا کہ اصطلاحی معلوم ہے اور لغوی معلوم سے پہلے کرتے ہوئے جو عام فہم معلوم کیے جاتے ہیں وہ کرنا چاہتا ہوں کہ تقویٰ ہے اللہ کا خوف۔ اور ہم نے علماء سے پوچھا، خاص طور پر علماء سے، بزرگوں سے، کہ یہ خوف کیسے اللہ کا خوف؟ خوف تو خوفناک چیز ہوتا ہے، بہت توجہ، خوف تو خوفناک چیز ہوتا ہے۔ ہم اس کی جا رہے تھے
ایک مثال خرید دے رہا ہوں کہ آپ سب کا سمجھ لیجیے گا کہ میں لکھنؤ نہیں آ رہا تھا تو اس راستے میں جائیے گا اس میں ڈاکو ویٹ کرتے وہاں جانے کو دور کرتے فوراً ڈر گئے ارے بھیا نکلتے ہیں بالکل پر کہانی کچھ نہیں وہ سب بابا دو کیا ہوگا یا جلدی سے راستہ بدلا لیکن مثال کر کے سمجھیے گا ہوا صرف مثال کو سمجھانے کی میں جلدی سے راستہ جو ڈاکو سے خوف محسوس ڈاکو سے خوف محسوس اور وہ جاننے سے گھر میں بولے صاحب آگے نہ جائیں کہ شیر بیٹھا آدم خور ہے آپ گئے تو چیڑ پاڑ کر کرتے جلدی سے ہٹ گئے دوسرا کہ خوف ارے صاحب بڑا زہریلا سانپ ہے آگے راستے میں نہ جائیے گا ادھر انسان خوفزدہ ہو گیا راستہ چھوڑ گیا ارے صاحب بڑے ظالم لوگ رہتے ہیں اس طرف ادھر نہ جائیے گا پتہ نہیں کیا آپ کو اذیت و تکلیف پہنچا دیں والا خوف محسوس ہوا اور حدیثیں بھی کہہ رہی کہ اللہ سے ڈرو قرآن مجید بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو خوف الہی تو پہلے خوف تو ان چیزوں سے ہوتا ہے کہ جس سے اذیت پہنچنے کا اندیشہ ہو جس سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو جس سے ظلم کا اندیشہ ہو خوف اس سے محسوس ہوتا ہے تو ارحم الراحمین ہے نہیں بہت تو ارحم الراحمین ہے اس سے خوف کیسا اس سے خوف کیسا تو علماء نے اس مسئلے کو حل کیا کہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تو علماء نے ہمیں بتایا دیکھیے خوف دو طرح سے ہوتا ہے ایک خوف وہ ہوتا ہے جو کسی درندے سے بچائے کسی ڈاکو سے بچائے کسی ظالم سے بچائے اور اس طرح کی جو چیزیں خوفناک اور یہ رسا چیز ہے اس سے انسان مل جاتا ہے اور یہ خوف کیا ہے جو خوف کی بلند ترین قسم ہے جو اعلیٰ ترین قسم ہے وہ خوف کیا ہے خوف جیسے ہے کہ پڑھتے پڑھتے بجلی چلی جائے گی بات بیٹری کا بھی نظام دیا ہے تو ایک چیز جو ہم نے ان کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر پوچھا کہ خطرناک چیزوں سے خوف محسوس ہوتا ہے ظالم ہیں درندے ہیں شیر ہے بھیڑیا ہے سانپ ہے ڈاکو ہے ان سے خوف محسوس ہوتا ہے اللہ کا خوف کیسا جبکہ وہ ارحم الراحمین ہے تو علماء نے مسئلے کو حل کیا انہیں نے فرمایا کہ دیکھو ایک خوف کی اعلیٰ ترین قسم ہے بہت نازک پہلو ہے بہت نازک پہلو ہے ماشاءاللہ سمجھدار حضرات صاحبان فہم ہے کہ خوف کی اعلیٰ ترین قسم ہے اعلیٰ ترین قسم وہ کون سا خوف ہے وہ احساس عظمت کا خوف ہوتا ہے وہ احساس عظمت کا خوف ہوتا ہے وہ احساس عظمت کا خوف جتنا احساس عظمت بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی دل میں خوف پیدا ہوتا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اتنے سال سمجھ جائیں مثال بہت آسان ہونا چاہیے تاکہ بچے بھی سمجھیں اب یہ بھی صرف ایک مثال ہے مجھے حقیقت کہ جو مرجع وقت ہے جو عالم دورہ ہیں اتفاق سے لکھنؤ میں سیکھ لیں اور انہوں نے اس حقیق کے گھر کو دخل کر دیا کہ میں انہیں کے گھر میں رہوں گا اتنے دن لکھنؤ میں رہوں گا انہیں کے گھر میں رہوں گا اب وہ عالم دورہ ہیں وہ مجتہد زمان ہے مرجع وقت ہے میری کوئی حیثیت نہیں ان کے سامنے اب وہ میرے مہمان ہو گئے اب میرے میزبان ہو گئے اب دل میں خوف لگے
صاحب فہم ہے، دل میں میرے خوف ہے، دل میں میرے خوف، کیا خوف ہے؟ اذیت پہنچا دیں گے، تکلیف پہنچا دیں گے، ناراض ہو جائیں گے، خفا ہو جائیں گے، یہ سب کا خوف نہیں، اس سب کا خوف نہیں ہے، بلکہ احساس عظمت کا خوف ہے، احساس عظمت کا خوف ہے۔ کس بات کا خوف ہے؟ کہ کہیں میرا کوئی عمل ان کی شان کے خلاف نہ ہو جائے، میرا کوئی عمل ان کی شان کے خلاف نہ ہو جائے۔ یہ خوف سا رہے گا دل میں کہ جب تک وہ تشریف فرما رہیں گے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے، بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے، بہت بڑے طرح سے جواب ہو رہا ہے آپ کے اوپر۔ اب جب وہ 3 دن مہمان رہے پڑھ دیجیے اور 3 دن کے بعد تشریف لے جانے لگے تو میں ہاتھ جوڑ کر سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، میں بہت معافی چاہتا ہوں، آپ بہت معذرت چاہتا ہوں، آپ کی شان کے مطابق میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا، آپ کے مرتبے کے مطابق میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا، جو آپ کی شان و مرتبہ اس کے لحاظ میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا، یہ میری طرف سے جملے ہوں گے، یہ میری طرف سے جملے ہوں گے۔ تو مجھے بتائیے کیا جوان کو یہ کہیں گے کہ کہاں میں کہاں تم میری خدمت کر ہی نہیں سکتے تھے، میرے مرتبے کے مطابق، میرے شان کے مطابق تم میری خدمت کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اگر میں کہوں کہ میں نے آپ کی شان کے مطابق، مرتبے اور عظمت کے مطابق خدمت نہیں کی تو جواب کہیں گے ارے میں کہاں تم کہاں، تم میری خدمت نہیں کر سکتے تھے۔ نہیں، ان کے بے اظہار معذرت کے جواب میں وہ اظہار تشکر کریں گے، ان کی طرف سے شکریہ ہوگا کہ ہم تمہاری خدمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم تمہاری زحمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، میں معافی مانگ رہا ہوں کہ خدمت نہیں ہو سکی، ان کی طرف سے شکریہ ہے کہ میں تمہاری خدمتوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ اعتراض کیا جاتا ہے کہ معصومین کی دعاؤں میں توبہ کیوں ہے، بہت بڑے مسئلے کا حل ہے یہاں پر، معصومین کی دعاؤں میں توبہ ہے۔ مولا علی توبہ مانگ رہے ہیں اللہ سے، چوتھے امام توبہ مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے کہ توبہ تو گناہ پر ہوتی ہے اور تم کہتے ہو یہ معصوم ہے، تو جب معصوم ہے تو گناہ نہیں ہو سکتا، اور جب گناہ نہیں ہے تو توبہ کیسی، اور اللہ بغیر گناہ کے سزا نہیں دیتا، تو جب انہیں گناہ ہی نہیں کیا ہے، جب یہ معصوم ہے تو یہ توبہ کیسی ہے، یہ توبہ کیسی ہے؟ تو میں کہوں گا یہ توبہ گناہ والی توبہ نہیں ہے، یہ احساس عظمت کی توبہ ہے، یہ احساس عظمت کی توبہ ہے کہ پانے والے ہم تیری عظمتوں کے مطابق، تیری بلندیوں کے مطابق تیری عبادت نہیں کر سکے، تیری عبادت نہیں کر سکے، تو اس کی طرف سے اللہ کی طرف سے یہ جواب نہیں آیا کہ کہاں میں کہاں تم میری عبادت کر ہی نہیں سکتے تھے، میری عظمت کے مطابق عبادت کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اہل بیت کی طرف سے اظہار معذرت ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری خدمتیں تو ایسی ہیں کہ میں خود تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ اپنی دعا میں فرما سلوات دیتے ہیں، جلدی کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ جھک جھک کر سلام کر رہا، بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، نہ مسجد میں جانا تقویٰ ہے، نہ امام باڑے میں آنا تقویٰ ہے، نہ جھک جھک کر سلام کرنا تقویٰ ہے۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ تنہائی میں بھی اللہ کا خوف ہو،
اکیلے بھی اللہ کا خوف ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، اندھیرا کمرہ ہو، چراغ بجھا ہوا ہو، گناہ کا سارا سامان موجود ہو، یقین ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے گناہ کرتے ہوئے، بہت توجہ میرے پر، یقین ہو جائے انسان کو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے گناہ کرتے وقت، کیونکہ گھر بھی اکیلا ہے، کمرہ بھی اندھیرا ہے، چراغ بھی بجھ چکا ہے، گناہوں کے سارے سامان بھی موجود ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، مگر متقی وہ ہوتا ہے جسے یقین ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے۔ پھر بھی کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ یہ ہے تقویٰ، سجدوں پر سجدے سر پڑھنا ہی تقویٰ نہیں ہے، تنہائی میں انسان گناہ سے محفوظ رکھے، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ اور بہترین مثال قرآن میں موجود، بہترین مثال ہے قرآن مجید میں کہ سارے پہل کے دروازے بند ہیں، 7 دروازے مقفل ہیں، 7 دروازے مقفل ہیں، زلیخا ہے، یوسف ہے، توجہ ہے، زلیخا اور یوسف ہیں، اے یوسف سب کو خالی کروا دیا ہے، پورا محل خالی ہے، کوئی متنفذ موجود نہیں ہے، صرف میں ہوں اور تم ہو۔ دعوت گناہ دیتی ہے زلیخا، لیکن عجیب انداز اختیار کیا اس نے کہ جب دعوت گناہ دی تو آگے بڑھی اور تاق پر بت رکھے ہوئے تھے، تاق پر بت رکھے ہوئے تھے، گئی اور ایک پردہ ان بتوں پر ڈال دیا، ایک پردہ ان بتوں پر ڈال دیا، یوسف کو ہدایت کا موقع مل گیا، یوسف کو ہدایت کا موقع مل گیا۔ اے زلیخا تم نے ان بتوں پر پردہ کیوں ڈال دیا، ان بتوں پر پردہ کیوں ڈال دیا؟ زلیخا نے کہا تم نہیں جانتے یہ ہمارے خدا ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں، اور مجھے خداؤں کے سامنے گناہ کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے، لہذا میں نے ان کے اوپر پردہ ڈال دیا تاکہ مجھے گناہ کرتے نہ دیکھ سکیں۔ یوسف کہتے ہیں وہ تمہارا خدا ہے جو پردوں سے چھپ جاتا ہے، وہ میرا خدا ہے جو ہر پردے میں دیکھتا ہے۔ وہ میرا خدا ہے ہر پردے میں دیکھتا ہے، اور جب تم اپنے جھوٹے خدا سے ڈر رہی ہو تو میں اپنے سچے خدا سے خوف کروں گا۔ تقویٰ شرط ہے، تقویٰ بنیادی چیز ہے، لیکن اس تقوی میں بس کرنے کا زیادہ وقت نہیں کہ موضوع پر خاص آ رہا ہوں، اس کی کوئی شرط نہیں ہے کہ صاحب تقویٰ مرد ہے یا کوئی خاتون ہے۔ اگر مرد صاحب تقویٰ ہے تو وہ بلند مرتبہ ہے، اگر کوئی خاتون صاحب تقویٰ ہے تو وہ بلند مرتبہ ہے۔ یاد رکھیے اسلام میں عورت یا مرد ہونا سبب عزت نہیں ہے۔ مرد اب تک سمجھے کہ مرد ہے زیادہ ہمیں عزت زیادہ ہے، اور عورت بیچاری حقیر ہے کیونکہ وہ عورت ہے۔ نہیں، اسلام میں ایسا کوئی قانون نہیں۔ بنیادی چیز پیش کرو، بچے سے بن جائے، کوئی چیز جو اختیار کے باہر ہو انسان کے وہ اسلام میں سبب عزت نہیں بنتی۔ جو چیز بھی انسان کے اختیار سے باہر کی ہو وہ سبب عزت نہیں بنتی ہے، وہ سبب عزت نہیں بنتی ہے۔ مرد بن کر پیدا ہونا مرد کے اختیار نہیں، عورت بن کر پیدا ہونا عورت کے اختیار نہیں، اور کوئی بھی بے اختیاری چیز سبب عزت نہیں بنتی ہے، بلکہ ہمیشہ جو چیز اختیار میں ہوتی ہے وہی سبب عزت ہوتی ہے، اور وہ ہے کردار، وہ ہے کردار انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ لہذا عزت کا سبب نہ مرد ہونا ہے، بے عزتی کے سبب عورت ہونا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے تاریخ میں محفوظ، روایت میں محفوظ ہے کہ جناب مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ بیٹا ہو تو اس میں اجاگر کا نام بیت المقدس کا، نظر کی بیٹی وہ پیدا ہوئی بیٹی،
पैदा हुई बेटी बाल जाए की शिकायत की उन्होंने मध्यम की माँ ने, ये पालने वाले ने तो बेटे की तमन्ना की थी, बेटे की नजर मांगी थी, तूने तो बेटी अदा कर दी, तूने बेटी अदा कर दी। अल्लाह की तरफ से आवाज होती है, आवाज आती है, ए मरियम की माँ, ये तुम्हारी बेटी जो है वो 1000 बेटों से अफजल है, ये तुम्हारी बेटी जो 1000 बेटों से अफजल है। हमारे यहाँ मर्द और औरत होना हमारी बारगाह में सबब इज्जत नहीं है, बुलंदी किरदार सबब इज्जत है। अरे मर्द ही क्यों ना हो, लेकिन अगर साहिब इज्जत नहीं है, अगर साहिब किरदार नहीं है, तो रसूल से अपने बंधु से उठा देते हैं। और खातून ही क्यों ना हो, अगर बाइज्जत है तो रसूल खुद ताज़ीम के लिए उठते हैं। इस्लाम जल्दी देख 2-3 मिनट लेना चाहता हूँ। इस्लाम का सबसे बड़ा इतराज यही है, आज भी इंटरनेट में जाएगी, यही इतराज है कि औरत को तस्वीर से देखा गया है, उसकी बड़ी बेइज्जती है और आए आपस में रहती है। हालांकि बहुत ज्यादा आपके हुकूक हैं पाबंद कर दिए गए इस्लाम में। मैं कहता हूँ कि इस्लाम ने जो हुकूक औरतों को दे दिए हैं, उनका दूसरा मजहब वाला तसव्वुर में नहीं कर पाया। अगर इजाजत तो बयान करो, औरतों ने बाद में शिकायत नहीं की, बाद में शिकायत नहीं कीजिएगा, सुन लीजिए, 2-3 मिनट सुन लीजिए। होता क्या है, अब चाहे देहात हो चाहे शहर हो, मालूम दिन भर मेहनत करके देहात मेहनत करके उसके बाद पत्नी शहर में दफ्तर से आए, घर के अंदर आते पूछा भाई क्या बनाया है, और बीवी ने कहा मेरे तो कुछ नहीं पक्का। तो मियाँ बीवी ने अरे कुछ सीख के नहीं अपने घर में, कुछ तमीज नहीं तुम्हारे, और खाना पकाया उसने तो गले में पति को शादी नमक नहीं है, कभी का मेरे दर्द तेज हो गई है, रोटी जल गई है। अरे सब तुम क्या करेंगे, कुछ तुमने माँ बाप कुछ सिखाया तुमने, कैसा खाना पका रहे हो? बहुत तवज्जो रहे, औरत के ऊपर रोक डालकर मद काम नहीं ले सकता। औरत के ऊपर घर का काम करना वाजिब नहीं, मुस्तहब है। घर का काम करना वाजिब नहीं, मुस्तहब है। अगर घर की मलिका तो तवज्जो रहे, अगर घर की मलिका घर का काम करने से इनकार कर दे तो शौहर उसको जबरदस्ती नहीं कर सकता कि तुम्हें घर का काम करना होगा, बल्कि अगर इस्तिताअत है तो उसके लिए खादिमा रखे। अगर उसके इस्तिताअत है कि तनख्वाह उसकी दम है या कारोबार में दम है तो खादिमा रखे, और अगर खादिमा नहीं रख सकता है तो अब सुनिए, अगर खादिमा नहीं रख सकता है तो जब दफ्तर से आए तो बीवी से पूछे कि आज आप क्या पसंद फरमाएंगी, आज आप क्या पसंद फरमाएंगी, मेन्यू बताइए, आज कौन सी डिश आपको पसंद है, कौन सी चीज पसंद फरमाएंगी। बीवी फरमाइश करे कि आज तो मुझे कबाब पराठे चाहिए हैं, तो जाइए मोटी खाने में, जाइए आटा गूंजिए, उसके बाद तवा चढ़ाइए, उस पर रोटियां डालिए। अब जैसी भी रोटियां मिले, चाहे हिंदुस्तान का नक्शा हो चाहे चीन का नक्शा, रोटी आपको पकाना होगी, सालन आपको पकाना होगा, और फिर बीवी के सामने दस्तरखान लगाइए, जाकर सामने खाना लगा दीजिए। जब मौज फरमा लें तो बर्तन उठाइए और खाने में ले जाइए और धोइए, बर्तन धोइए। नहीं, अभी काम कर नहीं हुआ है। अगर घर में कुछ कूड़ा करकट है, अगर कोई कूड़ा करकट है तो झाड़ू लीजिए और झाड़ू से घर साफ कीजिए। मर्द
बीवी से काम नहीं ले सकता, वाजिब नहीं है उस पर मुस्तहब है घर का काम करना। अगर इनकार करते तो जबर नहीं हो सकता। मगर उसी के साथ साथ मर्द का हक ये है कि मर्द की इजाजत के बगैर औरत घर से कदम बाहर नहीं निकाल सकती, घर से कदम बाहर नहीं निकाल सकती, बाप क्या नहीं जा सकती, भाई क्या नहीं जा सकती, किसी रिश्तेदार क्या नहीं जा सकती, अगर जॉब की इजाजत नहीं है, अगर जॉब की इजाजत नहीं, घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकती। मैंने लखनऊ में तमाम हुकूक सारे पढ़े, उसके बाद एक साथ में पहुंचे दफ्तर से वापस, तो देखा चूल्हा उल्हा है। उन्हीं ने कहा, अरे भाई क्या बात है, आज तुमने कुछ खाना नहीं पकाया? क्या मौलाना की बैठे थे? मौलाना ने कहा है कि अगर बीवी कार करते तो खुद पकाओ जाकर, तो जॉब पकाओ जाकर। कहा भैया तुमने ये कहा है मौलाना ने कि खुद पकाओ जाकर, वहां ये भी तो कहा है कि बगैर शौहर की इजाजत से कदम बाहर नहीं निकाल सकती। जरा आज से घर निकलना मना, न अब्बा क्या जाओगी, न भैया क्या जाओगी, न चचा क्या। तो आखिर में तय हुआ कि जैसा चलता है वैसा चलने दो। एक सवाल में जुड़ना हुआ, हो गया तो बात बदल गई। बात बदलना जबरदस्त एतराज होता है। आज भी आप इंटरनेट पे चले जाए एतराज होता है। वो एतराज होता है कि एक मर्द को 4 निकाहों की इजाजत है, औरत को इजाजत नहीं, औरत को नहीं इजाजत कि वो भी 4 निकाह कर ले। मर्द को इजाजत है, थोड़ी नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है। अब वो वाकया मेरे सामने के वरीब में मैंने सुना हुआ है कि एक जमाने में सदर हुर्रियत थे, नायब सदर थे, अल्लाह की हिदायत फरमाए, और नाम नहीं लूंगा मैं, कहते ही होगा अल्लाह की हिदायत। वो बनारस में तो ये तकरीर उनकी अहले मोहतरमा में साथ बैठी तकरीर हुई, और फिर जहाँ और इस्लामपुरी में इतराज़ात के भाई के इतराज़ भी किया मैंने। अरे साहब देखिए, अब बदलना चाहे कानून, पुराने हो गए, 1400 साल हो गए हैं, लिहाजा कानून इस्लाम पे बदलना चाहिए। वो खुद बदल गए थे, चाहते थे कि इस्लाम के कानून को भी बदला जाए। और उन्होंने ये कहा, अरे साहब देखिए कि एक मर्द जो है वो 4 निकाह कर सकता है और खातून को इजाजत नहीं 4 निकाह करने। अब वो तकलीफ करके अपनी बीवी के पहलू बैठ गए। एक नौजवान बड़ा गया, एक नौजवान उधर आया और कहा कि माइक कहा कि मैं बिल्कुल तारीफ करता हूँ, 100% मैं कहूँगी 100% की तारीफ करता हूँ कि जिस तरह से मर्द 4 निकाह कर सकता है, उस तरह से औरत को भी हक होना चाहिए 4 निकाह करे। बिल्कुल इनकी तारीफ बिल्कुल सही कहा। अब इनकी बीवी का एक ही शौहर है, दूसरे शौहर को मैं अपना नाम पेश करता हूँ। वोट के बाद चल दिए, दूसरों को नसीहत की, अपने लिए तो नहीं करवा। अब घबराहट हो जाएगी और फिर सन्नाटा खा जाएगा। जो मैं कहना चाहता हूँ, जो कहा जाता है कि एक मर्द 4 निकाह कर सकता है, औरत को नहीं। मगर मैं कहना चाहता हूं कि 4 निकाह का एक मर्द को 1 निकाह कभी हक नहीं हासिल। ऐसा सन्नाटा एक 4 बहुत दूर की बात है, 1 निकाह का भी हक नहीं है मर्द को, 1 निकाह का भी हक नहीं है। अब तो है निकाह हुई खातूनशियों में, जब आप निकाह में जाएंगे आप तो 2 मौलाना आपको मिलेंगे। एक मौलाना नुमाइंदा होगा और एक नुमाइंदा मौलाना होगा वो मर्द नुमाइंदा। और इस
اسلام میں اجازت ہے کہ خود مرد عورت اپنا نکاح خود پڑھ سکتے ہیں، خود پڑھ سکتے، مگر کیونکہ قبر شاد رسول اور اس کی وغیرہ پرابلم آتی ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو وہاں ایک گھنٹے بعد آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد خاندان کی رسمیں ہو رہی ہیں، اس کے بعد میں بیٹھے وہاں تو یہ ہے۔ تو اب یہ جو مولانا ہے یہ عورت کی طرف سے نکاح ہے، اور دوسرے جو مولانا ہے وہ لڑکے کی طرف سے پڑھتے ہیں۔ تو حقیقت میں مولانا نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ وہ عورت خود کہہ رہی ہے، یہ تو بیچ میں واسطہ ہے، یہ بھی واسطہ ہے وہ بھی واسطہ ہے۔ وہ عورت کہتی ہے، لفظ ان کی ہوتی ہے مگر بات کی ہوتی ہے، اور یہ لڑکا کہتا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ نکاح شروع کس کی طرف سے ہوتا ہے، کس کی طرف سے نکاح شروع ہوتا ہے؟ عورت کا وکیل کہتا ہے الکہتو، عورت کا وکیل کہتا ہے کہ یہ وکیل نہیں کہہ رہا ہے، عورت کہہ رہی ہے، یہ وہ خاتون کہہ رہی ہے، یہ وہ لڑکی کہہ رہی ہے الکہتو، اور مرد کا وکیل کہنا قبیل تو نکاح شروع ہوتا ہے عورت کی طرف سے، قبول کرتا ہے مرد، الکہتو میں تم سے نکاح کرتی ہوں، یہ عورت کہتی ہے، میں تم سے نکاح کرتی ہوں، یہ عورت کہتی ہے، مرد کہنا قبیل تو میں نے قبول کیا۔ اگر عورت کی طرف سے الکہتو نہ کہا جائے تو قیامت تک مرد قبیل تو کہتا رہے تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ تو معاملہ الٹا ہے جو ہے، ارے ایک مرد 4 عورتوں سے نکاح نہیں کرتا، 4 عورتیں ایک مرد سے نکاح کرتی ہیں، ایک بات بھیجے گا۔ مرد کی طرف سے ناانصافی نہیں ہوتی، یہ ناانصافی عورت کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب اسے معلوم ہے کہ اس شخص کی ایک بیوی موجود ہے تو تم الکہتو کہیں جو رہی ہو، ایک سلوات میں کرتا کہ جس زمانے میں باپ بیٹی کو دفن کر کے فخر محسوس کرتا تھا، میں نے اپنے ذلت کے سبب کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا، جس زمانے میں باپ بیٹی کو ذلت کا سبب سمجھتا تھا، دفن کر دیتا تھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ذلت کا سبب دفن کر دیا، اس زمانے میں ایک انسان ہے جو بیٹی کی تعظیم کے لیے بہت توجہ ہے، صاحبان علم موجود ہے یہاں پر، ایک شخصیت ہے کہ جو بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھ رہی ہے۔ کلما دخلت فاطمہ قام الیہا رسول اللہ، جب بھی فاطمہ زہرا آتی ہیں اللہ کے رسول تعظیم کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ کس زمانے میں؟ جب باپ دم کر کے فخر محسوس کر رہا ہے، اس وقت ایک شخصیت ایسی ہے جو بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھ رہی ہے۔ بات علماء تو یہاں تک کہہ دیا، بہت توجہ ہے، یہاں تک کہہ دیا کہ اگر ہمارے نبی پاک ہمارے رسول کے پاس اپنی نبوت کی کوئی بھی دلیل نہ ہوتی، کہ اگر رسول و نبی کے بعد ہمارے اپنی نبوت کے لیے کوئی ثبوت نہ ہوتا، کوئی بھی دلیل نہ ہوتی، اب کوئی بھی سوال کیا، قرآن نہ ہوتا، شیخ القبر کا معجزہ نہ ہوتا، پتھروں کے کلمہ پڑھانے کا معجزہ نہ ہوتا، درختوں کے سلام کرنے کا معجزہ نہ ہوتا، کوئی معجزہ نہ ہوتا، رسول کے بعد صرف یہی عمل کافی تھا نبوت کی دلیل کے لیے کہ کس
زمانے میں بیٹی کو دم دیا جا رہا ہے، اس دن اس زمانے میں ایک شخص بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھ رہا ہے، یہ عمل خود بتا رہا ہے کہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ کوئی نبی ہے، کوئی پیغمبر ہے۔ جو شہزادی کا مرتبہ ہے، پھر ایک پہلو بس کر دو اور پھر توجہ کا تعلق آپ دیکھیں جو سند ہے متفق علیہ ہے، یہ سند شیعہ کتابوں میں بھی ہے اور کتابوں میں یہ رسول اللہ کا یہ قول و شان ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ وَيَرْضَى لِرِضَاهَا۔ توجہ ہے، ان اللہ یغضب، اللہ اس وقت غضبناک ہوتا ہے جب فاطمہ زہرا اور اللہ اس وقت راضی ہوتا ہے جب فاطمہ زہرا راضی ہوتا ہے۔ توجہ رکھا ہوگا، بندگی کی معراج کیا بتائی گئی؟ بندگی کی معراج بتائی گئی ہے، ایک ڈاکٹر توجہ ہے، بندگی کی معراج بتائی گئی ہے کہ جہاں پر اللہ راضی ہو وہاں بندہ راضی، جہاں پر اللہ راضی وہاں بندہ راضی، جہاں اللہ ناراض وہاں بندہ ناراض، یہ ہے بندگی کی معراج۔ مگر رسول اللہ یہ سند نہیں دے رہے ہیں کہ جہاں اللہ راضی وہاں فاطمہ زہرا راضی، جہاں اللہ ناراض وہاں فاطمہ زہرا ناراض، بلکہ معاملہ برعکس ہے، معاملہ الٹا ہے۔ رسول سند دے رہے ہیں جہاں فاطمہ راضی، جہاں فاطمہ راضی وہاں اللہ راضی، جہاں فاطمہ زہرا ناراض وہاں اللہ ناراض۔ اب چاہے کسی کو اچھا لگے برا لگے، لیکن حقیقت کہنا ضروری ہے، آج تک دعا مانگی جاتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تک دعا مانگی جاتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علماء سے پوچھ لیں یہ دعا ہے، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا ہے، یہ دعا ہے۔ یہ عربی زبان کے ایک ہے جہاں دعا بھی پاس سے اس میں مانگی جائے، دعا پاس میں پر مریض ہے، آپ دیکھیں گے تو کہا ہے شفا کرنا، بازی کا سیکھا ہے، مگر مراد جو ہوتی ہے اللہ کو شفا دے دے، بارک اللہ، یہ بازی کا سیکھا ہے، مگر دعا ہوتی ہے اللہ آپ کو برکت عطا کر دے۔ تو رضی اللہ کی معنی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ بھرپور توجہ چاہوں گا، رضی اللہ جو ہے یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، پوری توجہ یہ دعا ہے۔ رضی اللہ، اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ دعا اس چیز کے لیے مانگی جاتی ہے تو حاصل نہ ہوئی ہو، جو شے حاصل نہ ہوئی ہو اس کے لیے دعا ہوتی ہے۔ اگر کوئی ساتھ میں بخار ہے، ہم کہیں ہم کیا پانے والے کا بخار اترتا ہے، یہ دعا ہے، اور جب بخار اتر گیا ہم کو بہتری مل گئے سر کے اوپر، ہمیں پانے والے کا بخار اتر جائے، وہ بگڑ جائے گا۔ ہم نے پڑھ کے کیا پوچھتے زندگی بھر کی بخار آ گئی، اگر تمہیں ٹھیک ہو گیا تو صحت مند ہو گیا، اب دعا نہ مانگو، شکر ادا کرو۔ تو جو چیز حاصل نہیں ہوتی اس کے لیے دعا ہوتی ہے، جو چیز حاصل ہو جاتی ہے اس کے لیے شکر ہوتا ہے۔ 1400 سال سے مسلمان دعا مانگ رہا ہے اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے
بیچارے پہ ہی شفا کرنا بارک اللہ، یہ سب دعا ہے ماضی کا سیدھا، مگر قرآن مستقبل ہے، قرآن مستقبل شفا ہو جائے، برکت میں جائے، تو جہاں مسلمان دعا مانگے اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ 1400 سال گزر گئے، آج تک دعا مانگی آ رہی ہے اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی اس سے راضی نہیں ہے اور راضی ہو نہیں سکتا، تو رسول نے شرط لگا دی ہے جہاں فاطمہ راضی ہے، کرو کہ فاطمہ زہرا اس سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ ایک سلام دیتے ہیں اگر بھی بہت ہے اور واپسی بھی ہے لہذا اور رات کی دو جس رات ہوتی ہے رات کے بعد آئی گیا ہے، تین سات ہزار مدد کو ہزار میں وہ بھی قریب ہے، زیادہ آخری ضرورت کرنا چاہتا ہوں اور عظمت و شرف و مرتبہ بس 2-3 منٹ۔ اللہ کو میں پسند نہیں، یہ یاد رکھیے، میں پسند نہیں، اللہ میں پسند نہیں کرتا، جس سے زیادہ میں کی اس کا سر ضرور کچھ لگ رہا ہے۔ اللہ کو میں پسند نہیں، بالکل پسند نہیں ہے، چاہے وہ کسی نبی نے کیوں نہ کہہ دی۔ جناب سلیمان کا مشہور واقعہ، دنیا پر حکومت، زمین پر حکومت، ہوا پر حکومت، ابر پر حکومت، پانی پر حکومت، سمندروں پر حکومت، جنات پر حکومت، دیو پر حکومت، جانوروں پر حکومت، سب پر حکومت۔ اتنی بڑی حکومت تھی کہ اللہ بقیہ کہہ رہا کہ ہاذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، یہ ہماری عطا ہے، ہماری عطا ہے۔ ایسی عظیم حکومت تھی کہ اللہ نے فرما دیا کہ ہاذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے جو سلیمان پیغمبر کو ملی ہے، مگر ایک محل، زبردست محل تعمیر کروائے اور شرط لگا دی، حکم ہو گیا کہ کوئی میرے علاوہ داخل نہیں ہوگا، سب سے پہلے میں داخل ہوں گا، سب سے پہلے میں داخل ہوں گا۔ اعلان کر دو ہر طرف کہ مجھ سے پہلے کوئی محل میں داخل نہ، سب سے پہلے میں داخل ہوں گا۔ جناب سلیمان پیغمبر کا اعلان کا حکم، کس کی ہمت تھی کہ وہ محل میں داخل ہو سکے؟ جب جناب سلیمان پیغمبر محل کے معائنے کے لیے تشریف لے گئے، جیسے ہی اندر داخل ہوئے دیکھا ایک صاحب پہلے سے ایک صاحب پہلے سے موجود، زمین پر شکن پڑ گئی، آگ بھولا ہو گئے، میرا اعلان نہیں سنا سکتا، میرا حکم نہیں پہنچا سکتا۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ سب سے پہلے میں داخل ہوں گا، سب سے پہلے میں داخل ہوں گا، تمہیں کیسے جرأت ہوئی کہ تم مجھ سے پہلے داخل ہو گئے؟ آنے والے نے کہا کہ میں وہ ہوں، میں وہ ہوں جسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میں وہ ہوں جگہ جاتا ہوں بے اجازت جاتا ہوں۔ اب حضرت نبی نے سمجھ گئے ملک الموت ہو، کہاں ملک الموت ہوں، آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں، ایک آپ نے چاؤ سے محل بنایا ہے، ایک نظر تو دیکھ لینے دو، نئی اجازت نہیں ہے، نئی اجازت ہے، اچھا کھڑا ہوں بیٹھی جاؤں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، کھڑے کھڑے روح قبض ہوگی۔ سلیمان پیغمبر کھڑے کھڑے روح قبض ہوگی، کھڑے کھڑے روح قبض ہو گئی۔ میں پسند نہیں اللہ کو، سلیمان پیغمبر کی زبان سے میں نکلی، اللہ نے ملک الموت کے ذریعے سے اس میں کو توڑ دیا، اس میں کو توڑ دیا۔ اب مگر ملک الموت کی زبان سے میں نکل گئی، میں وہ ہوں جسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اللہ کو اس میں کو بھی توڑنا ہے، ملک الموت کی میں کو بھی توڑنا ہے، اور یہ میں ٹوٹی ہے
سیدنا پر ملک الموت کی اجازت لے رہا ہے. اللہ کو میں پتا نہیں ملا, اللہ کو میں پسند نہیں ہے, اللہ کو میں پسند نہیں, مگر خطبہ البیان دیکھ لیجیے, خطبہ البیان دیکھ لیجیے, ہر مقام پر ہی کہتے نظر آئے میں وہ ہوں, میں وہ ہوں, میں وہ ہوں جو دریا کو روانی دیتا ہوں, میں وہ ہوں جس کی وجہ سے ہوا چلتا ہے, میں وہ ہوں جس کی وجہ سے بارش ہوتی ہے, میں وہ ہوں جو نندی نندی چیٹیوں کو رزق دیتا ہوں, میں ہوں, میں ہوں, میں ہوں. پورے خطبہ بیان میں سب ہریالی فرمان میں ہوں, میں ہوں. پہلے والے تجھے تو میں پسند نہیں, تجھے تو میں پسند نہیں ہے. یہ علی کیا کر رہے ہیں, پورے خطبہ بیان میں ہریا میں وہ ہوں, میں وہ ہوں, میں وہ ہوں. تو چاہے میرا قدرت آئے, ارے کیا تم پہلے ہی ساری مرضیاں دے چکا ہو, اب علی کو اجازت ہے جو چاہتے ہیں. شہزادی کے بعد رسول کا آخری وقت دروازے پر کسی نے دروازے پر کٹایا. شہزادی تھا, بابا کی طبیعت بہت تھا, اس پر کسی کو آنے کی اجازت نہیں. پھر آپ دوبارہ آنے والے پھر دروازے کٹا. شہزادی ناراض ہو گئی, کہہ رہی ہوں گے اس وقت نہیں آنے, کوئی نہیں آنے کا بابا سے کیا پتا. اسی وقت پھر دروازے اب رسول نے آنے بولی ایک فاطمہ کو آنے کی اجازت ہے. ایک فاطمہ اس کو آنے کی اجازت دے دو, اور یہ تمہارا تو ہے جس پر یہ اجازت اور میری کسی سے اجازت نہیں مانگتا ہے. یہ ملک الموت ہے, میرا آخری محتاج ہے. اللہ اللہ سے وقت ہے کہ اجازت دے دو. اس کے بارے میں کہتی ہے کہ رسول اللہ نے ایک کافور نکالا, کہ چار حصے کر رہے ہیں. یہ جنت کا کافور, سنیے روایت سنیے, جنت کا کافور ہے. یہ فاطمہ اس کے چار حصے کرو. چار, ایک حصہ میرے کفن میں رہتے گا, ایک حصہ اپنے کفن میں, ایک حصہ علی کے کفن میں, اور ایک حصہ ہے حسن میرے لاکھ حسن کی کفن میں. لاکھ سنیے, ایک میرے کفن میں, ایک اپنے کفن میں, ایک علی اور ایک حسن. حسین کا نام نہیں رسول نے حسین کا نام نہیں لیا. شہزادی طرف گئی, اے بابا, اے بابا, آپ نے وصیت کی, آپ کے کفن میں دیا ہے, میرے کفن میں, علی کے کفن میں, میرے بچے حسن کے کفن میں, میرے ہاتھ حسین کا نام نہیں لیا, حسین کا نام نہیں لیا. رسول نے فرمایا اے میری بچی فاطمہ زہرا, تمہارے بچے کو کفن نہیں کربلا کی دھرتی میں جوگی ایک کفن لاشا بڑا. دو تین دن تک اور محنت ہے. ہاں, پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب شہزادی پر بسائے وہ پھر بتائے کہ پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, اور شہزادی پر دعا پڑھنا پڑا کہ سبت علیہ بسائے کلن نہار, سبت علیہ علیہ میں سر چلے آ گیا. اے بابا, آپ کے مرنے کے بعد اتنی مصیبتیں پڑی, اتنی مصیبتیں پڑی, اگر پہاڑ میں پڑتی تو پہاڑ کو ایسا ہو جاتے, اگر روشن دنوں میں پڑتے تو تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. ذہنی اور روحانیت کے بھی ہیں, جسمانیت کے بھی ہیں. کیسی روحانیت کے پہنچی ہوگی شہزادی کو کہ جب محل ہی کے مسلمانوں نے آ کر کہا ہوگا کہ علی فاطمہ سے کہہ دیجیے جب دن کو رویا کرے, کیا رات کو رویا کرے, ان کے رونے سے ہماری کاروبار زندگی میں فرق آ رہا ہے.
मौला अली ने पैगाम पहुंचाया कि मुसलमान आपको मुतालबा ये है कि आप एक बहुत मौजूद कर दीजिए दिन को रोइए रात को रोइए हमारे कारवां जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं शहजादी ने अजीब हसरत नाम जवाब दिया फरमाती है अली से जाकर कह दीजिए इन्हें ज्यादा दिनों की जरूरत नहीं के दरमियान ज्यादा दिन जिंदा रहने वाली नहीं मगर मौला ने एहतमाम किया सुबह होते जन्नत अकेले जाते थे शाम होते वापस जाते थे एक मरतबा वक्त गुरु ने वापस लेने पहुंचे तो देखा शहजादी का रंग रूप ज्यादा मुतगय्यर है घबरा के पूछा रसूल क्या बात है आपके चेहरे का रंग ज्यादा मुतगय्यर है शहजादी ने फरमाया ये इशारा तो गौर नहीं किया अली कहने आपने देखा नहीं कि जिस दरख्त के साए में मैं दिन भर बात का मादत करती थी किसी ने रात को दरख्त काट दिया दिन भर धूप में बात का मादत शहजादी शुरू कीजिए धूप में रोने की आदत है आकर करबला देखिए सकीना आंखों में आंसू का कतरा तो कभी नोके पैर से दिए कभी तालियां से दिए और अल्लाह पे इज्जत हो रही है आखिर तारीख इस्लाम को सियाह तरीन बाब तारीख इस्लाम का सियाह तरीन बाब जब दरवाजे पर लकड़ियां जमा की गई आवाज दी गई कहीं को निकाल लो वरना हम घर में आग निकाल शहजादी की फरियाद इस घर में तो छोटे छोटे बच्चे हैं इस घर में तो हज़ार हुसैन हैं क्या बच्चों समय घर में ला दो ये आने वालों ने बड़ी बेशर्मी से कहा बड़ी बेहयाई से जवाब दिया कि हाँ घर को आग लगा देंगे दरवाजा तोड़ा गया शहजादी दीवार अंदर के दरमियान पिस गई पिस गई मौसी की शहादत हुई बस्तियां टूट गई एक रात और भी है जो पढ़ी जाती है कि जिस पर दरवाजा तोड़ा जा रहा था शहजादी बिल्कुल दरवाजे से मुत्तसिल खड़ी हुई थी दरवाजे से बिल्कुल लगी खड़ी हुई थी ये दरवाजे से मुत्तसिल खड़ा होता ये दरवाजे से बिल्कुल लगा खड़ा होना और इस बात की दलील है कि शहजादी को तसव्वुर में नहीं था कि मेरे घर का दरवाजा तोड़ा जाएगा बिल्कुल मुत्तसिल दरवाजे ने खड़ी दरवाजे को जोर से धक्का दिया गया दरवाजा टूटा दरवाजा एक लंबी सी मेज थी एक लंबी सी कील थी तो पसलियों के आग पार हो गई जमीन पर गिरी गिरता लेकर चली अभी बिस्तर के करीब पहुंची थी कि कानों में आवाज आती है क्या नी के गले में रस्सी बंधी नहीं मदीने में फिर आए डाला है एक फिरदाऊ संदूक ले आइए जिसमें बाबा की तबरकात है संदूक आता है ढकना खोला गया सामने रसूल का मामा है सामने रसूल की हवा है रिवायत कहती शहजादी ने हवा अपने गोद पर डाली रसूल का मामा अपने सर पर रखा बद्दुआ के लिए हाथ बुलंद किए मदीने में दलदल आ गया मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद होने लगी इस आदम में एक गले में रस्सी बंधी हुई थी अभी समझ ले क्या होने वाला है सलमान फारसी करीब भरे हुए थे ए सलमान दौड़ कर चाहिए और फातिमा को अली की कसम कीजिए तो उम्मत के लिए बद्दुआ न करें वरना पूरे जमीन पर कोई मुसलमान बाकी नहीं रहेगा अल्लाह ताला टूटी ही मसलियां बाद में 75 दिन बाद में 95 दिन पर आखिर में पेश करना चाहता हूँ एक साथी से मैंने सुना एक आलिम से मैंने सुना कि जब उन्होंने मजलिस पढ़ी और शहजादी के मसाइल बयान किए जब शहजादी के मसाइल बयान किए तो जब मसाइल पढ़ को देखा कि डॉक्टर का सामान भी हो रहा है शब्दियां भी आ गई हैं लेकिन एक शब्द मुसलसल रोए जा रहा है एक शब्द मुसलसल रोए जा रहा है बढ़िया नहीं निकला इनको ताजु भाई कौन शब्द है तो मुसलसल रोए जा रहा है अभी तक क्रिया होता है तो इस आगे उस शब्द करीब पहुंचे क्या बात कौन सी मुसीबत कहाँ पर हो गया सारा मजमा खामोश हो गया है बोले आप अभी तक रोए जा रहे हैं जवाब दे दिया जवाब उसका सुन लीजिए
کہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں۔ اگر کسی کا پیر شکستہ ہو جائے تو پیر کو باندھ دیا جاتا ہے کہ پیر ہلنے نہ پائے، کیونکہ اگر پیر ہلے گا تبھی تکلیف محسوس ہوگی، زیادہ تو باندھ دیتے کہ ہلنے نہ پائے۔ ہاتھ اگر کسی کا ٹوٹ جائے تو ہاتھ بھی باندھ دیا جاتا ہے کہ ہاتھ نہ ہلے، کیونکہ جب ہاتھ ہلے گا تب اذیت ہوگی۔ لیکن تصویروں کے سلسلے میں ایسی کوئی بات نہیں کی جا سکتی کہ ان کو اس طرح سے باندھا جاتا ہے کہ پسلیوں میں حرکت نہ ہو، بلکہ جس کی پسلیاں ٹوٹ جائے اس کو ہر سال اذیت ہوتی ہے، اس کو ہر سال میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یہ تو ڈاکٹر نے کہا، مگر مجھے روایت مل گئی، مجھے روایت ملی سلمان فارسی شہزادی کی طبیعت پوچھتے آئے، شہزادی کیسی طبیعت ہے؟ کیا سلمان تجھے ایک بات بتانا چاہتی ہوں، تمہیں دیکھو علی سے نہ کہنا، دیکھو علی سے نہ کہنا، علی سے نہ کہنا۔ ہاں شہزادی کون سی بات آپ مجھے بتانا چاہتی ہیں؟ کیا جب سے پسلیاں ٹوٹی ہیں جتنی بار بھی سانس لے لو، جتنی بار بھی سانس لیتے ایسا لگتا ہے روح نکل جائے گی، ایسا لگتا ہے پیاس نکل جائے گی۔ ایسا تصور کیے 75 دن تک فاطمہ کتنی اذیت برداشت کر رہی ہے۔ اے سلمان مگر تم علی سے نہ بتانا، علی سے نہ بتانا۔ ارے سلمان اب تو دو سے پڑھتے ہیں تو اپنا سر پیٹتے ہوئے، چیختے ہوئے، روتے ہوئے مولا علی کی نظر پڑی۔ اے سلمان کیا ہوا؟ یہ اتنا کوچیت دے کے رو رہے ہو؟ کہاں شہزادی نے بولا تو کیا ہوتا؟ تو میں آپ کو بتا دیتا کہ نہیں، ماں میں بہت کی حیثیت سے میرا حکم ہے، مجھے بتاؤ کہ فاطمہ زہرا شہزادی نے اس سے کہا ہے کہ جب سے پسلی شکستہ ہوئی ہے ہر سانس میں اتنی اذیت ہوتی ہے کہ لگتا ہے روح نکل جائے گی، لگتا ہے جان نکل جائے گی۔ اللہ جانو اس کی عالم میں فاطمہ نے جنگی بھی تھی، بچوں کے لیے رضا کا اہتمام کیا۔ اللہ جانو علی طرف گئے، یہ فاطمہ اتنی زحمت کیوں کر رہی ہے کہ ابھی عالم خواب میں رسول آئے تھے، اس سے کہہ دیا کہ میں لینے آیا ہوں۔ میں سمجھ گئی آج میری زندگی کا آخری دن ہے، جب بچوں کے لیے اہتمام کرتی جاؤں۔ نماز کا وقت آیا، جلدی جلدی پڑھنا کہتا ہوں کہ نماز مکمل ہو جائے۔ نماز کا وقت آیا، مولا علی مسجد جاتے ہیں، شہزادی بچوں کو تیار کر کے بھیجتے 3 نانا کے روزے کے اوپر اصل سے آتی ہیں۔ شہزادی کا نماز ثواب آنی، میں جاری حجرے میں جب تک میری عبادت کی آواز آتی رہے سمجھتی رہی کہ میں زندہ ہوں۔ آواز بند ہو جائے تو سمجھیے فاطمہ دنیا میں نہیں رہی، مگر میرے بچے گھر میں نہیں ہیں۔ اگر میری موت کے بعد آئے فوراً نہ بتا دیجیے گا کہ تمہاری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، ورنہ میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ پہلے کھانا کھلا دیجیے گا، پتہ روایت کرتی ہے تھوڑی دیر عبادت کی آواز آتی رہی، لیکن عبادت کی آواز نہ بند ہوئی۔ اسمان 3 مرتبہ آواز دی، 3 مرتبہ پکارا، جواب نہیں آیا۔ اسمان سر سے چادر پھینکی، انا للہ و انا الیہ راجعون، فاطمہ دنیا سے رخصت ہوئی۔ یہی وقت بچے گھر کے اندر آئے، ہماری ماں کی طرح شہزادی کھانا نوش کرو تو بتاتی ہوں۔ بچوں نے حیرت سے اسما کے چہرے دیکھا، یہ اسما آپ تو برسوں سے آ رہی ہیں، کیا آپ نے دیکھا کہ کبھی ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ اور اسما مجبور ہوئی، شہزادی تمہاری ماں دنیا میں نہیں، ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ بچے دوڑتے حجرے میں پہنچے، امام حسن امام حسین فریاد کرتے ہوئے، امام حسن کی فریاد تاریخ میں ہے، اے اماں جواب دے دو، سب اس کی میری روح نکل جائے۔ چندہ شہزادہ، اے اماں جواب دے دو، سب اس کی میری ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ جب جواب نہیں آیا حضرت شہزادہ ماں کے چہرے کے قریب پہنچا، اپنی چھوٹی چھوٹی ہتھیلیوں میں ماں کا چہرہ لے لیا، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں جب ماں کا چہرہ لے کے تب آسمان کا رخ کیا، عجیب حضرت کا کہنے کا فاطمہ نے تو دیکھا، میں قریب ہو گیا، میں بے سہارا ہو گیا۔ یہ جملہ نہ ہونا دے، فاطمہ زہرا کے ہاتھ بنا دے، حسین کو اپنے گلینے سے لگا دیا۔
तड़पी होगी जब करबला के मैदान में शिव का खंजर जल रहा होगा। किसी मुनादी ने आवाज दी होगी अल्लाह मुक़द्दस हुसैन में करबला। बस आधे मिनट का वक्त लेना है। जब शिव दरबार यजीद में पहुंचा, शिव जब दरबार यजीद में पहुंचता है तो शिव को देखते ही यजीद सवाल ये करता है, ए शिव ये बता तुमने हुसैन को ज़बह कैसे किया? तुमने हुसैन को कत्ल कैसे किया? वो मलून दिखा दिया, वो शहीद खड़ा किया। ए यजीद हर सवाल कर लेना मगर ये सवाल नहीं, हर बात पूछ लो मगर ये बात मत पूछो। मुझे जब यजीद ने इस्लाह किया ये शिव तुझे बताना होगा कि हुसैन को ज़बह कैसे किया, कत्ल कैसे किया, तो मलून बताने पर मजबूर हुआ। ए यजीद क्या पूछता? मैंने 12 वार किए थे, मैंने 12 वार किए थे। यजीद पूछता है क्या खंजर की धार को तेज नहीं किया था? शिव जवाब देता है खंजर की धार को तेज कर दिया था। अरे फिर 12 वार क्यों करना पड़े? शिव ने जवाब दिया यजीद तो मेरी निगाहें देख रही थी तो इसे कैसे बयान करूं? अरे जब भी खंजर चलाना चाहता था एक नकार कोई नहीं, खंजर की धार मेरी पड़ जाती थी। शिव बड़ी मेहनतों से पाला है। शिव आने वाले हमारे इबादत को कबूल फरमाए। आने वाले मेरे मरीज है मोहम्मद वाले मोहम्मद इस्लाम उन सबको शिफा है हमारे आखिरी नाम पे तालीम करवा तो आप अल्हम्दुलिल्लाह।